معراج النبی کے موضوع پر بات کرنے کے لیے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، سورہ اسراء کا آغاز ہوتا ہے، اور اسے معراج والی سورت بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی آغاز ہی حضور کی معراج سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کچھ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں حضور کی معراج کا ذکر کیسے کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سید سلمان بھائی، سب سے پہلے تمام جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ بھی تمام نعت خواں حضرات، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کی یہ شب بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے حمد پڑھی گئی تو اسی حمد سے میں ریلیٹ کروں گا واہ کہ حمد ہے اس پاک ذات کی کہ جس نے اپنے خاص بندے کو معراج کی شب اپنے پاس بلایا، کیا بات، معراج عطا فرمائی۔ سبحان کہتے ہیں نا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے آپ نے اس کی معراج کی جو آیت کریمہ ہے خاص، یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے جی۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کہہ لیجئے، اسراء بھی کہتے ہیں، اسراء فاعل ہوگا، اسراء مصدر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لے گیا، ٹھیک ہے، اور اسراء کا مطلب ہے کہ لے جانا، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو، دونوں صورتوں میں درست ہے، اور سورہ اسراء اور اسراء بھی کہا جاتا ہے، اسراء کہا جائے تو زیادہ درست ہے مصدر۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کو 3 حوالوں سے بیان فرمایا، 3 درجات، 3 مدارج بیان فرمائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ ایک مرحلہ ہے۔ صحیح۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی کہ جس کے آس پاس اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر دوسرا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی خاص نشانیاں۔ اچھا، پھر تیسرا مرحلہ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ حرم پاک سے یا ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرائے اقدس سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ ایک مرحلہ ہے۔ پھر وہاں سے آسمانوں تک جانا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، پھر وہاں سے لے کر مقام قاب قوسین تک جانا او ادنا تک جانا، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فرمایا نا، سبحان الذی اسری۔ اچھا، معترضین جتنے بھی آبجیکشنز کر لیں، جتنے بھی اعتراض کر لیں، ان کا اعتراض ایک طریقے سے وارد ہوتا ہی نہیں، اعتراض یہ جائے اعتراض ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ یہ انداز ہے جی جی جی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک زمانے کا بعد ہے، رات کے قلیل حصے میں کیسے ہو گیا، یہ تمام مدارج کیسے طے کر لیے، تو بھائی یہ انسان کے لیے تو ناممکن ہو سکتے ہیں، محال ہو سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے یہ محال نہیں ہے، یہ سارے عیوب ہیں اور میں سبحان ہر عیب سے پاک ہوں۔ میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں پوری دنیا گھوم آیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے پھینک رہا ہے، یہ بات کیسی کر رہا ہے، لیکن اس کا امیر و کبیر باپ جس کے پاس طاقت بھی ہو، استطاعت بھی ہو، ذی منصب بھی ہو، مالدار بھی ہو، وہ کہے کہ بھائی میں لے کر گیا ہوں، تو میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ وہ لے جا سکتا ہے۔ تو 2 جہاں کا خالق و مالک فرماتا ہے کہ یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا ہوں، تو سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اچھا یہاں پر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ الذی اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے نا، اور عبد اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔
الذی اس کا معنی ہوگا وہ ذات، صحیح، ٹھیک ہے نا، اور عبد اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مخلوق میں جو کچھ ہے وہ عبد ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک۔ تو عبد ہر مخلوق پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور الذی کا اطلاق ہر وہ ذات، ذاتیں تو بہت ہیں، صحیح بات، لیکن وہ ذات جو کامل ذات ہے، وہ ذات جو مکمل قدرت کے ساتھ ہے، وہ ذات جو الوہیت کے مرتبے پر ہے، اللہ، وہ ذات فقط اللہ رب العالمین ہے۔ بے شک، ذاتیں بہت ہیں، کامل ذات اللہ رب اللہ رب العالمین ہے، العزت کی ذات، عبد بہت ہیں، لیکن جو کامل عبدیت پر فائز ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صلی اللہ، تو اس رات کامل ذات اپنے کامل بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، محب بھی کامل اور محبوب بھی کامل، جی۔ واہ واہ، اچھا اب دیکھیں کہ الذی میں بھی ابہام ہے، نام نہیں لیا کہ اللہ رب العالمین لے گیا، اور عبد نام نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ نام نہ لینے میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کسی سے ممکن نہیں، یعنی مکمل معرفت کسی سے ممکن نہیں، اسی طریقے سے مخلوق میں میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے ہائے ہائے، اس کو جاننا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ واہ واہ، اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک مرحلہ ہو گیا، اور خاص طور پر یہاں پر عبد ہی، جو علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر دیگر او سراپا انتظار ای منتظر، ہائے ہائے، عبد اور ہوتا ہے لیکن عبد کی اضافت ہی کی جانب ہے، اور ہی ضمیر کا مرجع اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ ہے، تو یہاں پر عبد ہی ہوا یعنی اس کا خاص بندہ۔ واہ، تو یاد رکھیں کہ کہا کہ عبد اور ہوتا ہے، لیکن جب عبدہو کہہ دیا جائے تو یہ اور ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ فقط عبد سراپا انتظار ہوتا ہے، اور جو عبدہو ہوتا ہے اس کا بارگاہ الہی سے انتظار کیا ہائے جاتا ہائے ہے، ہائے، اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے خاص نشانیاں بتائیں۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بس اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے، کون سننے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے۔ علماء کرام نے بڑی ابحاث فرمائی، لیکن نتیجتاً یہ فرمایا کہ اس سے مراد یعنی ہوا ضمیر کا مرجع ذات باری تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ اس رات جب مقام قاب قوسین اور او ادنا یہ مرحلہ تھا، تو اس کے سوا یعنی دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہ تھا، تو اس رات ذات باری تعالیٰ اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو عبد خاص ہیں، یعنی ہر کوئی ان میں سے دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ جیسے فرمایا گیا نا کہ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات، آج کی رات۔ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔